علیکم جی اینڈ ویلکم بیک حافظ کوریا والا. میرا نام حافظ عبداللہ ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم کورین لینگویج کے جو پیپرز ہیں یعنی EPS ٹاپک کا جو ایگزام ہونے والا ہے اس کے بارے میں جانیں گے کہ اس ایگزام میں اس پیپر میں کس قسم کے سوالات آتے ہیں, کل کتنے سوالات آتے ہیں اور ہر کویشچن کتنے نمبر کا ہوتا ہے اور پیپر کا ٹوٹل دورانیہ کتنا ہوتا ہے, اور اسی طرح کی ساری معلومات اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی. تو گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. اس میں آپ کو EPS ٹاپک کی مکمل تیاری بھی کروائی جائے گی اور لینگویج کو امپروو بھی کیا جائے گا. تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو یاد رکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ جو EPS ٹاپک کورین لینگویج کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹوٹلی MCQs بیس کویشچن پر مشتمل ہوتا ہے. اس میں ٹوٹل کویشچن کی بات کی جائے تو کل 40 سوالات ہوتے ہیں اور ٹوٹلی MCQs بیس ہوتے ہیں, اور اس کا ٹوٹل جو وقت ہوتا ہے یعنی ٹوٹل جو دورانیہ ہے اس پیپر کا وہ 50 منٹ ہوتا ہے. تو یہ پیپر جو ہے وہ 40 سوالات پر تو مشتمل ہوتا ہے, لیکن اس میں 2 سیکشن ہوتے ہیں. پہلا جو سیکشن ہوتا ہے وہ ریڈنگ کا سیکشن ہوتا ہے اور دوسرا لسننگ کا سیکشن ہوتا ہے. ریڈنگ میں 20 کویشچن ہوتے ہیں اور لسننگ میں بھی 20 کویشچن ہوتے ہیں. لیکن جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ریڈنگ سیکشن, تو اس میں 20 جو پہلے کویشچن آتے ہیں اس کو ریڈ کر کے سمجھ کر پھر ملٹیپل چوائس میں سے ایک کریکٹ آپشن کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. ان 20 کویشچن میں سے مختلف ٹائپ کے کویشچن ہوتے ہیں جس میں ووکیبلری بیس ہوتے ہیں, گرامر بیس ہوتے ہیں, پریکٹیکل ڈیٹا انفارمیشن ہوتی ہے, کورین کلچر کے متعلق ہو سکتا ہے, کمپریہنسو پیراگرافک سٹائل میں کویشچن ہوتے ہیں, فل ان دی بلینکس میں کویشچن ہوتے ہیں, کوئی بھی آبجیکٹ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا جو اس کے نام وغیرہ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے, اور اسی طرح کے بہت ساری چیزوں پر مشتمل جو ریڈنگ کا سیکشن ہوتا ہے جس میں مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں. اسی طرح دوسرا جو سیکشن ہے لسننگ سیکشن, اس میں بھی 20 کویشچن ہوتے ہیں. اس میں بھی ساؤنڈ اور نوٹنگ کرنی ہوتی ہے, یعنی کہ اس میں کورین لینگویج جو ہے نا کوئی میل یا فیمیل ساؤنڈ میں آپ کو سنائی جاتی ہے, جس میں آپ کو نوٹس کرنا ہوتا ہے کہ کیا بولا گیا ہے, کیا کہا گیا ہے, اس کے مطابق ہی آپ کو کسی ایک آپشن کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. تو لائیو ایگزامپل کے ساتھ آپ کو سمجھاتے ہیں, تو ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو جی ہم ریڈنگ سے ہی سٹارٹ کریں گے. تو ریڈنگ میں سب سے پہلے دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو پیپر کا آغاز ہوتا ہے ریڈنگ سیکشن کا, تو اس میں سب سے پہلے 2 سے لے کر 4 تک جو ہے نا وہ آبجیکٹ کسی بھی قسم کے آ سکتے ہیں, جن میں آپ کو کوئی بھی آبجیکٹ یعنی چیز کی تصویر دی جائے گی اور اس کے آگے 4 آپشن دیے جائیں گے اس طرح سے جس طرح آپ تصویر میں دے سکتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اس جو آبجیکٹ ہے اس کا جو کورین میں نام ہوتا ہے نا اس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. یہ اس کی تعداد کی بات کی جائے تو یہ کم از کم 2 لازمی آتے ہیں. جتنے بھی آج تک پیپر ہوئے ہیں یہ ضرور آتے ہیں, خاص کر جن کا پیپر نزدیک ہوتا ہے ان کو لازمی 2 سے لے کے کبھی 6-7 تصویریں ضرور آتی ہیں, یعنی آبجیکٹ ضرور آتے ہیں جن میں کورین میں ان کے صرف نام بتانا ہوتا ہے. سیکنڈ میں جو کویشچن آتے ہیں وہ یا تو الفاظ متضاد پر مشتمل ہوتے ہیں یا گراف وغیرہ پر مشتمل ہوتے ہیں, یا کبھی کبھی آبجیکٹ کویشچن کے بعد فوری طور پر فل ان دی بلینکس والے کویشچن آ جاتے ہیں, جس میں آپ کے سامنے کویشچن شو ہوتے ہیں اور کورین لکھی ہوتی ہے جن میں کچھ جگہ پر خالی جگہ چھوڑی جاتی ہے جہاں پر سمجھ کر کسی ایک آپشن کا انتخاب کر کے جو ہے نا اس MCQs کا جواب دینا ہوتا ہے. تھرڈ پر جو ٹائپ ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ کچھ وضاحتی تصویر ہوتی ہیں جس کی ایکسپلینیشن آپشن میں دی ہوئی ہوتی ہے. جو تصویر کی جو درست ایکسپلینیشن ہوتی ہے پھر اسی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. جیسے یہ لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر یہ کپ ہے, اس میں چاول ہے, ایک پیالے میں انڈا ہے, تو یہ یہاں پر 4 آپشن میں یہی لکھا ہوا ہے. ان آپشن میں ایک آپشن ایسا ہوتا ہے کہ جو اس ڈیٹیل پر پورا اترتا ہے اور وہی اس کا کریکٹ آپشن ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو آبجیکٹ آتا ہے, تو پھر آپ کو فل ان دی بلینکس وغیرہ آتی ہیں, پھر آپ کو ایک تصویر فنکشنل پکچر ہوتی ہے جس میں کوئی ڈیٹیل وغیرہ دی ہوئی ہوتی ہے یا ڈیٹیل آپشن میں دی ہوئی ہوتی ہے جو
پکچر کے ریلیٹڈ ہوتی ہے اس کا جو کریکٹ آپشن ہوتا ہے اس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. اسی طرح آپ نیکسٹ جو ہے وہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ فل ان دی بلیکس ہوتی ہیں, خالی جگہ پر مشتمل ہوتے ہیں, تو اس کو سمجھ کر اس کے مطابق ہی اس کا جواب دینا ہوتا ہے. اس سے آگے جو ٹائپ ہو سکتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے, وہ بھی سائن بورڈ جسے ہم کہتے ہیں, کہ سائن بورڈ کی جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے وہ اس ٹائپ کے جو ہے نا وہ کویشچن آ سکتے ہیں. جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کے سائن بورڈ کے جناب وہ وضاحتی آپشن لکھے ہوں گے, تو آپ کو کسی ایک آپشن کا انتخاب کرنا ہوگا. اس طرح ریڈنگ میں اس قسم کے بھی سوالات آتے ہیں, اور خصوصاً اس قسم کے بھی سوال آتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی کیا کہتے ہیں رسید وغیرہ ہوگی, کوئی گراف وغیرہ ہوگا جس میں آپ کو کویشچن دیا گیا ہوگا, اس کو گراف کو پڑھیں یا فلانی چیز کے متعلق جو وضاحت ہے اس کو بیان کریں. تو پھر آپ کو یہ پورا پڑھنا پڑتا ہے, اس کو اچھی طرح سمجھنا پڑتا ہے, جو کریکٹ آپشن ہوتا ہے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے, تبھی آپ کو اس کے نمبر ملتے ہیں. ہاں نمبر کی بات کی جائے تو ہر کویشچن جو ہے نا وہ 5 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے. اسی طرح ایک ٹائپ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو کویشچن پوچھا جاتا ہے جس میں آپ کو ڈائریکشن کا انتخاب کرنا ہوتا ہے, کہ اس میں پوچھا جاتا ہے ڈائریکشن کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ فلانی جو چیز ہے فلاں جو چیز ہے وہ کس ڈائریکشن پر مشتمل ہے, یعنی کہ جو ہسپتال وغیرہ ہے یا بلڈنگ وغیرہ وہ کہاں پر مشتمل ہے, کہاں سے کتنی دور ہے. تو اس قسم کے بھی سوال آتا ہے. نیکسٹ جو قسم کی ٹائپ ہوتی ہے وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا, وہ گراف وغیرہ بھی کی شکل میں بھی آتے ہیں, کہ سروے وغیرہ کوئی ہوا ہوتا ہے تو اس کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ آپ مندرجہ ذیل گراف پڑھیں, اس کے متعلق جو درست آپشن ہے یا فلانی چیز کتنے پرسنٹیج ہے یا کس پرسنٹیج سے کم ہے, کون سی پرسنٹیج زیادہ ہے. تو اس قسم کے نا وہ کویشچن خود ہی سے بنا کے نا وہ کم زیادہ کسی متعلق پوچھ سکتا ہے. لیکن الٹیمیٹ یہ بتا رہا ہوں کہ اس قسم کے سوالات ضرور آتے ہیں, اور یہ سیکشن پر مشتمل ہوتے ہیں ریڈنگ میں. یعنی کہ سب سے پہلے کیا آ سکتا ہے ریڈنگ میں, آپ کو کوئی آبجیکٹ آ سکتا ہے, پھر اس کے بعد فل ان دی بلینکس آئیں گی, پھر اس کے بعد کیا آئے گا فنکشنل پکچر آئیں گے جس کا جو اچھی وضاحت ہے اس کا انتخاب کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد فل ان دی بلینکس, پھر فنکشنل تصویر وغیرہ, سائن بورڈ وغیرہ, گراف یا رسید وغیرہ کی تصویر آ سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کو اسی طرح فنکشنل تصویریں وغیرہ آ سکتی ہے. تو لاسٹ پہ جو کویشچن آتے ہیں وہ زیادہ تر پیراگراف پر مشتمل ہوتے ہیں. اس میں آپ کو اپر ایک کویشچن لکھا ہوتا ہے کہ اس چیز کا اس پیراگراف کو پڑھیں اور جو غلط ہے اس کا انتخاب کریں یا جو صحیح ہے اس کا انتخاب کریں. تو پھر آپ کو یہ مکمل پڑھنا ہوتا ہے. تو جو لوگ اچھی تیاری کرتے ہیں, ووکیبلری کو زیادہ یاد کرتے ہیں, گرامر کو پڑھتے ہیں, وہی جو ہے نا وہ سیکشن کو مکمل کر سکتے ہیں. تو لینگویج کو پڑھنا, گرامر وغیرہ کو سیکھنا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ الفابیٹ پڑھ لینا اور چند الفاظ کو یاد کر لینے سے آپ کورین لینگویج نہ بول سکتے ہیں نہ اس کا ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں. اس دفعہ ویسے بھی اتنا میرٹ ہائی ہوگا کہ آپ پاس ہی نہیں کر پائیں گے, آپ کو بہت زیادہ محنت کرنا ہوگی. تو ای پی ایس ٹاپک کی جو تیاری ہے وہ ضرور انشاءاللہ سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں, اور مکمل گائیڈ بھی کروں گا, اور ایک بک جو ہے نا وہ ضرور کمپلیٹ کرواؤں گا. تو یہ تو شارٹلی میں نے بتایا ریڈنگ کے متعلق کہ اس قسم کے سوالات آتے ہیں, اور میں نے یہ فل بدی ویڈیو بنائی ہے, اس لیے میں نے شاید کچھ چیزیں سکپ بھی کی ہیں, اور ڈیٹیل میں نے کچھ بھی نہیں بتایا. یہ تو میں نے صرف چند ٹپس کے طور پر بتایا کہ اس قسم کے سوالات آئیں گے. لیکن جو وضاحتی جو ویڈیوز ہیں وہ نیکسٹ میں بناؤں گا. تو جب تک سپورٹ نہیں ہوگی, آپ لائک نہیں کریں گے, شیئر نہیں کریں گے, فالو نہیں کریں گے, سبسکرائب نہیں کریں گے, تب تک مجھے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر تو آپ پڑھنے میں سیریس ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, لینگویج کو پاس کرنا چاہتے ہیں, تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں, یا نیکسٹ ویڈیو یعنی پارٹ 2 کی شکل میں وضاحتی ایکسپلین کرنی چاہیے یا نہیں. تو تب بھی انشاءاللہ تعالی جو نا وہ سلیبس کا باقاعدہ آغاز کریں گے. ریڈنگ بھی جن کو ابھی تک ریڈنگ کرنی نہیں آتی ان کو بھی بتایا جائے گا کس طرح ریڈنگ کرنی ہے, کس جگہ پر کون سی ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طرح آپ کو اینڈ تک لے کے جاؤں گا, لیکن سپورٹ کے ساتھ.